یہ بات پلیز مجھے بات کرنا. تو یہ بات ہر مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بات ہر مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے. جب دل میں ایک مرتبہ کلمہ آ گیا نا تو مومن بن گئے. ہاں جی اتنے درجے میں تو بن گئے کہ ایمان ہے. ہاں مسلمان تو ہے نا. اب مومن کا جو معراج ہے اس تک اب ہم نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے. اور اللہ کے ہاں حد کوئی نہیں ہے. اللہ کے ہاں حد کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے میں نے ایک صاحب کے سامنے اس طرح بات کی کہ میرا جی بس میں سمجھ نہیں آتا کیا کروں, ایک اندر جنگ چل رہی ہے. تو وہ ہنسنے لگے. ماشاء اللہ بڑے اللہ والے تھے. مجھے انہوں نے ایک شعر سنایا. انہوں نے کہا بھائی جنید تمہیں ایک شعر سناتا ہوں. میں نے کہا جی. کہنے لگے زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ. رند کہتے ہیں شرابی کو. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. اللہ جانے تجھے کیا پتا, جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. کوئی اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا. 1000 سال کا عابد ایک دن پہنچا اللہ کے سامنے. اللہ پاک نے پوچھا تجھے تیری عبادت پر دوں یا اپنے فضل سے دوں؟ کہنے لگا جی مجھے تو میری عبادت پر ہی دے دے. اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا اس کو ذرا تھوڑا ایسے ذرا جہنم کی تھوڑی سی ذرا لو تو لگا کے لاؤ. تو فرشتے اس کو لے کر چلے اور جو لو لگی تو حلق میں کانٹے پٹکنے لگے. پیاس لگی, ایک فرشتہ پانی کا ایک گلاس لے کے جو خود پینے لگا اسے کہتا ہے وہ یہ مجھے دے دے. اس نے کہا پہلے 500 سال کی عبادت دے مجھے. اس نے کہا لے لے, اور وہ پانی کا گلاس دے دیا. تھوڑے سے فرشتے آگے لے کر اس کو چلے, پھر پیاس لگی, وہ وہاں پھر ایک فرشتہ بیٹھ کر پانی کا گلاس پیا تھا. اس سے کہہ رہے ہو ابھی مجھے دے دے. کب 500 سال کی عبادت دے پہلے کہا جی لے لے. تو 1000 سال کی عبادت 2 گلاس پانی پر فارغ ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو اللہ کے سامنے آیا تو اللہ پاک نے پوچھا تیری عبادت پر تو اپنے فضل سے دوں؟ کہا جی مجھے تو مائی باپ اپنے فضل سے ہی دیا. تو کوئی بھی اللہ کے آگے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں وہ بڑی شے ہوں گا. جی حافظ عبدالرشید صوفی صاحب میرے اور سہیل بھائی کے دونوں کے ساتھی ہیں. ہم دونوں آئے ہیں یہاں پر, ہم دونوں کے مینٹور ہیں. ہاں جی شروع کے وقتوں کی باتیں مجھے ابھی یاد آ رہی ہیں. تو وہ سے کہا کرتے تھے اللہ کے ہاں عبادت, اللہ کے ہاں اطاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ مقبول ہے. اللہ کے ہاں طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ مقبول ہے. آدمی اطاعت گزار ہو کر اس بات پر اس کو تکبر ہو, اس سے اللہ کو وہ گناہ گار زیادہ پسند ہے جو ہر وقت گردن جھکائے اپنے گناہوں پر ہوتا رہتا ہے. میرے عزیز دوست, تو یہ ایک فطرت ہے مسلمان کی. ماحول میں بیٹھ کر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. کبھی جب اس کو حالات اجازت نہیں دیتے, کبھی دل میں نہیں آتی بات, کبھی دل ہی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے میرا دل نہیں کر رہا, یہ جملہ کتنا ہے؟ تو دل ہی تو ہے معاملہ. جو دل میں ہے اسی میں باہر آنا ہے. جو دل کہے گا وہی ہاتھ کرے گا, وہی آنکھ کرے گی, وہی کان کرے گا, وہی زبان کرے گی. جو دل میں ہے جی وہی جائے گا. میرا دل کر رہے گا, وہی دیکھے گا, وہی سنے گا, وہی بولے گا جو دل کر رہا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ دنیا میں بھیجتے تھے تو وہ آ کر انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے. اسی لیے تو یہ سب سے قیمتی لوگ ہیں. انسانوں کے دلوں پر محنت کرنا بہت ہی کٹھن اور صبر آزما کام ہے. آپ کسی کو 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھا سکتے. پڑھا سکتے نہیں پڑھا سکتے, بولتے ہیں اس کے سامنے. ایک بار تھوڑی دیر بعد آپ کہے گا مسٹر شٹ اپ, جسٹ گیٹ لاسٹ, نہیں پڑھنا میں.
تو یہ تو کر کے آپ نے اس بیچارے کو اور وہ کر دیا کہ یار اس نے تو نماز کا انکار کر دیا، میرے بولوں کی وجہ سے اس بیچارے نے نماز کا انکار کر دیا، یہ تو آپ کی وجہ سے اس سے زیادہ بڑا گناہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی کدی پڑھنی ہی نہیں۔ ہاں جی، جنید صاحب گناہگار نہ کریں، چنگا میں تجھے نماز کی طرف بلا کے گناہگار کر رہا ہوں، اور یہ جو چھوڑ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو یار وہ جنید نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا بھائی، نہیں۔ there is a fine line in between دل کو سمجھانا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ سدھر گیا تو سب سدھر گیا، یہ نہ سدھرا تو کچھ نہ سدھرا۔ غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اسی پر یہ ایک نظم ہے جو میں نے پڑھی تھی، میرا دل بدل دے۔ ہاں، یہ اللہ سے ایک التجا ہے، یا اللہ میرا دل بدل دے، کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اپنے ہاتھ میں نہیں۔ اور یہ گھر کس کا ہے؟ کس کا گھر ہے جی؟ اللہ کا گھر ہے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہ اللہ کا گھر ہے۔ ادھر کسی اور کی محبت اگر لا کے بٹھائی تو پھر وہی اشر ہونا ہے جو اس کا ہوا ہے ساتھ والے کا۔ دیکھا نا اس کا اشر جو بھی ہے وہ، ہاں جی، بیچارہ رو پٹ کے ختم ہو گیا، بعد میں شراب شروع کر دی، یہ شروع کر دیا، وہ شروع کر دیا، کیونکہ جس کو بٹھانا تھا اس کو تو بٹھایا نہیں۔ جیسے اللہ پاک فرمایا میں ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا ہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا ہے، ادھر کوئی محبت نہیں ڈالنی، اور اگر کوئی محبت آئے گی تو وہ اللہ کے لیے آئے۔ بیوی سے محبت اللہ کے لیے، بچوں سے محبت اللہ کے لیے، رشتہ داروں سے محبت اللہ کے لیے، دوستوں سے محبت اللہ کے لیے، مسلمان سے محبت اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں سے محبت وہ بھی اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، یہاں تک کہ دل ایک بار کہہ دے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے،
شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سنا ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، دیکھو عورت کی زندگی میں دین آیا تو دین اب گھر کے اندر آ گیا، آپ کی میری زندگی میں دین ہے تو گھر کے باہر ہے، اللہ کا عجیب احسان۔ مرد کا دل کرتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں، ککھ نہ کرا، گھر میں بیٹھا رہا ہوں، مجھے ٹانگ پہ ٹانگ پسار کے، مجھ سے کوئی کام آ رہا ہے، مجھے کوئی نہ، تو اس کو حکم دیا گھر سے باہر نکلو۔ عورت کا دل کرتا ہے گھر سے باہر نکلے، اس کو کہا خبردار تو گھر میں بیٹھی، نفس کے خلاف سارا گیم ہے۔ ہاں اچھا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نفس کیوں ایسے رکھا اللہ نے۔ دیکھو جیسے ذرا تھوڑی سی آپ کی مجھے اٹینشن چاہیے، دیکھو جھوٹ بولنا آسان ہے، سچ بولنا مشکل ہے، یعنی فطرت میں جھوٹ بولنا ہے۔ چلو چلو محترم کو بولو، آرام سے بولو، چلو 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 ادھر دیکھو، چھوڑو، ہم حضرت سے پھر بات کرتے ہیں، بڑے ہیں ہمارے، اللہ جانے کیا بات تھی، لیکن ہم بعد میں بات کریں گے۔ سچ جھوٹ بولنا آسان ہے، فطرت کا حصہ ہے، انسانی فطرت کا، سچ بولنا مشکل ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ سامنے سے نامحرم عورت آئے، اس کو دیکھنا آسان ہے، لیکن نظریں جھکانا، یہ بڑے بڑے ٹرالر جو چل رہے ہوتے ہیں، 2.5 2 4 ٹن کے، ان کو بریک لگ جاتی ہے، آپ کو بریک نہیں لگتی، یہ مشکل ہے، اس کے لیے محنت چاہیے، ریاضت چاہیے، اس لیے یہ نہ کرو بھائی بتی جلاؤ، بتی نہ جلاؤ بھائی، یہ نہ کرو۔ تو یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا نا یہ سب کچھ، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو کن کو بھیج رہا ہے دنیا کے اندر، انہوں نے تو فساد مچا دیں گے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے کیوں رکھا یہ سب کچھ؟ اس لیے رکھا
کہ دنیا میں جو اس کی محنت ہو وہ صحیح ڈائریکشن میں ہو، دنیا میں جو اس کی محنت ہو وہ صحیح ڈائریکشن میں ہو، یہ سچ، یہ جھوٹ سے سچ کی طرف جانے کی محنت کرے، شر سے خیر کی طرف جانے کی محنت کرے۔ اگر اللہ نے سچ ہی ڈال دیا ہوتا ہماری سب کی فطرت میں تو ہم تو سب فرشتے ہوتے، دنیا میں کوئی امتحان کا نظام ہی نہ چلتا۔ تو اللہ نے یہ سب کچھ رکھا ہمارے اندر تاکہ ہم اس طرف کو چلیں۔ تو محنت جو ہے میرے دوستو، اسی لیے سچ بولنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جھوٹ کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ حلال کمانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، حرام کمانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں اگر محنت نہیں ہوگی، ان لائنوں پر محنت نہیں ہوگی، تو جس ڈائریکشن میں اللہ چاہ رہے ہم جائیں، ہم جا نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کے حصول کے لیے محنت کو شرط رکھا ہے۔ میں ایک اپ رائٹ سچا آدمی بنوں، ہمیں روزانہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، فجر کی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کے لیے تو کوئی محنت نہیں چاہیے، ارے کو چاہیے محنت، نماز پڑھنے کے لیے ایفرٹ چاہیے، روزہ نہ رکھنے کے لیے تو کوئی محنت نہیں چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے ایفرٹ چاہیے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے شر کا مادہ اس لیے رکھا تاکہ اس کا سفر جو ہے وہ خیر کی طرف ہو۔ اس کا سفر، ڈاکٹر کے پاس جب آدمی جاتا ہے بیمار، تو ڈاکٹر کی کیا منشا ہے کہ اب اس کا سفر بیماری سے صحت کی طرف ہو۔ تو یہ سارا دنیا کا نظام ایسا ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، 30 سال تک تمہاری بیوی تم سے پیار کرے، اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ ہاں، 30 سال تک ہماری ازواجی زندگی خوبصورت رہے، اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ وہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرہ، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایک ہے، ایک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی وجہ ایک ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو پاکستان، ہندوستان کا جو ہمارا جو مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، اس کی آج تک اس میں ویلیوز کے زندہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا پاکیزہ رشتہ ہے۔ ہاں، ہم ہی دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جب میاں بیوی الگ ہو جاتے تو بچے کیسے پلتے ہیں۔ یہاں کی سوسائٹی کی نئی جنریشن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو انسانیت کا سب سے مقدس رشتہ ہے اس کا تقدس ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے ایفرٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہاں، وہ جوانی میں جب تم سب نے چکر چلائے، معشوقے رکھی، بھائی اب کیوں نہیں بیوی سے اس طرح بات کر سکتے جیسے معشوق سے کرتے؟ کہو اس کو بہت اچھی لگ رہی آج کو جان، وہ جانتی تو جھوٹ بول رہے لیکن وہ پھر بھی یہ سب کر لیں گی۔ ہاں، میں نے ایک ساتھی سے کہا، میں نے کہا یار تو بیوی کو دن میں کتنی دفعہ کہتا ہے اللہ بھی؟ کہتا ہے یار تو کیا بات کر رہا ہے، میں 20 سال میں ایک دفعہ نہیں کہا۔ یار کمال ہے، آفرین ہے تیری بیوی پہ کہ وہ بھی تیرے ساتھ ہے۔ ہاں، بھئی ہم مثالیں دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی یہ والی سائڈ دیکھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ارے یار کمال کمال، آپ کی 9 کی 9 بیویاں آپ کی عاشقہ تھیں، عشق کرتی تھیں آپ کی ساری بیویاں آپ سے۔ کیا وجہ تھی؟ کسی نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، حضرت یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ کہا مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، جیسے مسجد نبوی میں ہوتے تھے تو صحابہ تو مسجد نبوی میں ہی دیکھتے تھے آپ کو، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک شدید غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے، ایک غم طاری رہتا تھا۔ یہی سوال کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ کہا اللہ کے نبی اتنا ہنستے تھے
اتنے ہنسمکھ تھے، خود بھی سارا دن گھر میں ہنستے رہتے تھے اور ہمیں بھی ہنساتے رہتے تھے. دو ڈفرنٹ ورژنس. ارے میرے دوستو، کیا دین سمجھے ہم؟ دین تو ہے ہی دنیا کی زندگی خوبصورت بنانے کے لیے. آخرت میں تو کسی ایسے کو بھی جنت میں بھیج دے گا اللہ جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. وہ اس کی اپنی مرضی ہے بھائی، بادشاہ ہے، سمجھ ہے، بے نیاز ہے. میں نے ایسی بھی بات کر دی، روایت میں آتا ہے ایک آدمی کو ایک نیکی چاہیے ہوگی، وہ سارے معاشرے میں گھومے گا، نہ بیوی نہ بچے نہ باپ، کوئی بھی نہیں دے گا. ایک کے پاس ہوگی ہی ایک نیکی، وہ کہے گا یار میرا تو کام بن نہیں رہا، تو ہی لے جا. چل کہ وہ اللہ کے سامنے خوش خوش جائے گا. اللہ پاک کہیں گے وہ کون ہے بھائی، یہ سخی کون ہے جس نے آج تجھ کو نیکی دے دی، لے کر آؤ اس کو. جب اس کو لے کر آئیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے کیوں کر دیا ایسے؟ اللہ کہے گا یا اللہ میرا تو کچھ بننا نہیں تھا، میں نے کہا اسی کا بن جائے. تو اللہ پاک اس کو کہیں گے تو اس کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائے. تو وہاں تو بخشش کا نظام جو ہے وہ ہماری نیکیوں پہ تھوڑی ڈیپینڈ کرے گا. دین تو دنیا کے لیے ہے کہ یہاں سیٹ زندگی گزرے، یہاں مزے سے زندگی گزرے. قرآن دنیا کے لیے ہے، حدیثیں دنیا کے لیے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی دنیا کے لیے کہ یہاں ہم ایک خوبصورت زندگی گزاریں. اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے میاں بیوی کے تعلقات. دیکھو نا ہمارے منہ سے کیسے جملے نکلتے ہیں، سنو مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ماں باپ کا خیال رکھنا. کیوں بھائی، وہ کیوں رکھے تیرے ماں باپ کا خیال؟ کیوں بھائی، کیوں رکھے؟ وہ نوکرانی لائے ہو گیا، تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو؟ خیال بھی نہیں گزرتا کہ یار میں نے بھی اس کے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. خیال نہیں آتا، وہ رکھے. کیوں بھائی؟ نہیں، اس کو ایسی محبت دو، ایسا پیار دو اس کے دل سے نکلے کہ یہ میرا شوہر مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے تو اس کی سب سے قریبی جو ہستیاں ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں. اب اس کے ماں باپ ہمیں کیسے ہی کیوں نہ ہو، میں نے ان کا خیال رکھا ہے. یہ دل سے نکلے گی اس کی بات، اس کی بھی ذمہ دار آپ ہی ہوں گے.